حي على اگلے خطیب ہیں محمد ثاقب صابر علی، ان کا بھی یہی موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اسلامی بھائیو، آج کے اس اجتماعی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا حضبه امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسلامی بھائیو، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اسلامی بھائیو، قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسلامی بھائیو، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھو تو ان کو مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، شریعت میں کسی چیز کا مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج ہی سے ٹھان لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔